حضور علیہ السلام کی بیویوں میں ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت سودا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی نیا نام دیجئے، میں نے کہا تم فلموں کے چکر میں، نئے نام کے چکر میں کاش کہ امہات المومنین کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے محلے میں کوئی سودا نام کی خاتون ہے، کوئی بچی ہے؟ تو حضور کی بیویوں کے نام پہ بھی تو نام رکھو نا، حضرت سودا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی بیویوں میں بڑی چہیتی تو سبھی تھی۔ اصل میں حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور جس سے ملتے تھے اس کو اتنا پیار دیتے تھے کہ ہر بندہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ میں پیارا ہوں۔ تو جو دوسروں کو اتنا پیار دیتا وہ بیویوں کو کتنا پیار دیتا ہوگا؟ بیویوں کو تو چور اچکے بھی پیار دیتے ہیں، جو دہشت گرد جو ہے نا تینوں کے اندر بم دھماکے کرتے ہیں ظالم، وہ بھی اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب دہشت گرد لوگ اپنی بیویوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب دہشت گرد میں بیوی سے اتنا پیار کرتا ہے تو جس کے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج سجا ہو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا؟ بلکہ انہوں نے فرمایا یہی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے کسی ایک پر بھی حضور پوری زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ توجہ کریں، یہ چیلنج ہے، بڑے سے بڑا خطیب، ادیب، عالم، مفتی اور جو ہے وہ قائد، اور جو بھی آپ کسی کو کچھ بھی نام دے دیں، مذہبی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، بھائی بیوی سے تو جھگڑا کبھی نہ کبھی ہوتا ہی، چاہے چند سیکنڈ کے لیے لیکن ہوتا ہے، زگ زگ تک ہوتی ہے۔ لیکن یہ شان رحمت للعالمین ہے حضور کی۔ حضور کی 11 بیویاں تھی، ایک سے بھی کبھی حضور کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، حضور ناراض نہیں ہوئے کسی سے۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے جھگڑا ہم ہی کرتی تھی، وہ ہمیں منایا کرتے تھے، وہ ہم سے نہیں لڑا کرتے تھے۔ بلکہ ام المومنین کہتی ہے پوری زندگی حضور نے کسی خادم سے، کسی نوکر سے، کسی غلام سے، کسی بیوی سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی 2 جملے حضور نے پوری زندگی کسی خادم سے، کسی بیوی سے، کسی غلام سے اتنا بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں۔ جیسے اگر کسی کا کوئی پیالہ ٹوٹ گیا تو پیالہ ٹوٹنے پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ٹوٹا کیوں، اگر کسی کام میں تاخیر ہو گئی تو یہ بھی نہیں کہا کہ تاخیر ہوئی کیوں۔ جو لوگوں کا اتنا دل کا خیال رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام المومنین سیدہ سودا اتنا پیار کرتی تھی اللہ کے رسول سے، حضور بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضور کی تمام بیویاں جو بچی ہوئی تھی، جو حیات تھی ظاہری طور پر، وہ سب مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئی۔ اب ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ منورہ سے مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے۔ دھیان سے سننا، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے بھی کہا نا ہو سکے تو شادیوں میں ولیموں میں جانے سے بھی عورتیں پرہیز کریں، جتنا ہو سکے گھر میں رہیں۔ عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی اتنی عزت محفوظ رہے گی۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں رکھ دیا پھر اس کو اسمارٹ موبائل بھی دے دیا، لو اور فتنہ کرو، یہ تو اور مصیبت ہے۔ 5 لاکھ کا زیور دلاؤ، 50,000 کا اسمارٹ موبائل بیٹیوں کو مت دو۔ بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ چھوٹا سا دے دو جس سے بات ہو سکے، وہ بھی بہت چیک کرتے رہو۔ دیکھو یہ فتنوں کا دور ہے، آبرو بچانا ہے تو بہت آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ گھر پر ہم سب کو توجہ دینی پڑے گی۔ صرف تقریر سن کے واہ واہ کر لینا کہ مولانا نے کیا تقریر کی اور کیا بات کی، اس سے کام نہیں ہوگا۔ جب تک ہم پریکٹیکل لائف میں سیریس نہیں ہوتے ہم اپنی بچیوں کی آبرو نہیں بچا سکیں۔ جو حالات ہو رہے ہیں نا اس سے بدترین حالات ہوں گے۔ اس کو پھانسی دے دو، اس کو پھانسی دے دو، اچھی بات ہے، آپ کے جذبات ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے، بہت دور جا کر جو نقصان ہونے والا ہے اسلام اس کو بہت دور پہلے ہی منع کر دیتا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں بیمار پڑنے کے بعد پرہیز کرنا، تو اسلام کہتا ہے بھئی بیمار ہی کیوں پڑے، ایسی کوئی غذائی مت کھاؤ جس سے بیمار پڑو۔ بیمار پڑنے کے بعد پرہیز کرنے سے اچھا ہے نا کہ بیمار پڑنے سے پہلے ہی پرہیز کر لو۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، بہت دور جا کر جہاں نقصان ہوتا ہے اسلام اس کو پہلے منع کر دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کی پیاری پیاری بیوی سیدہ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قافلہ جا رہا ہے عمرہ کے لیے، وہ سب مل کر عورتیں آتی ہیں سیدہ سودا کے پاس اور کہتی امی جان آپ رسول اللہ کی بیوی ہماری ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلے تو آپ کی برکت سے ہمارے عمرہ کی برکت اور بڑھ جائے، کیونکہ مومنوں کی ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی، بڑی شان ہے آپ کی، ہمارے ساتھ آپ عمرہ کے لیے چلے گی۔ اب بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، مجھ پہ ناراض ہونے کی بجائے ام المومنین کی فکر دیکھیں۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کیا ہے، اب مجھ پہ حج فرض نہیں ہے،
اور نہ مجھے عمرہ کرنے کا کوئی معاملہ ہے. میرے لیے قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں بیٹھی رہو. نفل عمرہ اور نفل حج سے افضل میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں آبرو سنبھال کر کے بیٹھوں. میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. رسول اللہ پردہ فرما چکے ہیں، حضور کا وصال ہو گیا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. اگر میں نکلوں گی تو میرا جنازہ گھر کے باہر نکلے گا. زندہ اور ظاہری حیات میں تو میں گھر کے باہر نکل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے. آج نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بڑھ کر عورت کو اپنی آبرو بچانے کی ضرورت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس خیر القرون میں رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے کہا آج فتنوں کا دور ہے، نفل حج اور نفل عمرہ سے بڑھ کر عورت کو گھر میں آبرو بچانے کی ضرورت ہے. جب اس دور کا یہ حال تھا، آج تو شر القرون آپ کہہ لیں تو بہت جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے جتنا ہو سکے عورتیں گھروں میں رہیں، عورتیں گھروں میں رہیں. اپنی آبرو کو اگر بچانا ہے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ بیٹیوں کی تربیت ایسی کرے، بچیوں کی تربیت ایسی کرے کہ آج ہم بچیوں کی تربیت کر نہیں پا رہے ہیں تو ہماری بچیاں باہر جانے کی شوقین ہیں، باہر گھومنے کی شوقین ہیں. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، آپ مجھے بتائیں اگر باہر کتے پھر رہے ہوں، باہر کتے پھر رہے ہوں تو آپ اپنی بکری کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. ارے رات میں کتے بہت پھرتے ہیں یار، میں نے بکری گھر میں لا کر کے باندھنا ہے. میں صرف مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ سے کہے یار تو بکری کا دشمن ہے، پھرنے دینا پھر رہی ہے، تو نہیں بکری کا دشمن نہیں ہے، بکری سے دشمنی نہیں ہے، بکری سے پیار ہے، اسی لیے تو اس کو کھوٹے پہ گھر میں لا کے باندھنا چاہتا ہوں، دربے میں رکھنا چاہتا ہوں. بلیاں پھر رہی ہیں، کتے پھر رہے ہیں، اسی لیے میں اپنی مرغی کو اپنے دربے میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. مرغی سے نفرت نہیں ہے، مرغی سے پیار ہے. میرے بھائی جب 2000 روپے کی مرغی سے اتنا پیار ہے، 50 جو ہے وہ 10-20 ہزار کی بکری سے اتنا پیار ہے کہ کتوں کے خوف سے آپ اس کو گھر میں رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتا بکری پر حملہ کرے گا تو کتے کے خوف سے جب آپ اپنی بکری کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں، 2000 روپے کی مرغی کو آپ دربے میں چھپا کے رکھتے ہیں، تو یہ جو نفسانی خواہشات کے کتے پھر رہے ہیں جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو پر حملہ کرتے ہیں، جو تمہاری بیویوں کی آبرو پہ حملہ کرتے ہیں، جو تمہاری بہنوں کی آبرو پہ حملہ کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ان نفسیاتی کتوں سے بچانے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو گھر میں رکھیں تو اس پر اعتراض کس کو ہوتا ہے؟ جس کو اعتراض ہو وہ کرتا رہے. لیکن ہمیں اگر مرغی سے پیار ہے تو ہم اس کو دربے میں رکھتے ہیں تاکہ کتا اس کی جان پہ حملہ نہ کرے. ہمیں اپنی گھر کی عورتوں سے پیار ہے تو جو نفسیاتی نفسانی خواہشات کے کتے ہیں ہم ان سے بچانے کے لیے اپنی گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں. یہ ہمارے مذہب کا حسن ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو چھوڑیے، ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف آئیے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا مذہب پردے کا حکم دیتا ہے. وہ اور لوگ ہیں جو عورتوں کو آگے کرتے ہیں اور خود پیچھے رہتے ہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے مرد آگے رہے گا، عورت کو پیچھے رکھے گا تاکہ اس پر ہونے والا حملہ مرد کے سینے پر ہو اور عورتوں کی عزت کو تحفظ ہو. یہ ہمیں کرنا ہوگا، خاص طور پہ جوانوں کو کرنا ہوگا. لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں تو آنے والے حالات اس سے بدترین ہوں گے. چلے یہ تو ہم نے اپنے گھر کو محفوظ کر لیا پردے کی وجہ سے، لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ چلو میری ماں پردے میں رہے، میری بیٹی پردے میں رہے، میری بہن پردے میں رہے، میری بیوی پردے میں رہے، لیکن میں تو سب کے ساتھ تکتا پھروں گا، سب کو تکتا پھروں گا. میں تو آوارہ کتوں کی طرح عورتوں کو جو ہے وہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا رہوں گا. تو اس کو سن لیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے. حدیث ہے یہ البر لا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کتا، تو آپ اس کو ناراض نہیں ہونا. اللہ کے رسول نے خود کتا فرمایا. کچھ لوگ کتا کا نام سن کے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا سے محبت کرنے والا دنیا دار کتے کی طرح. یہ حضور کے الفاظ ہیں، میری بات نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ جو آج کل کے چھوکرے ہیں نا درشیف درشیف پڑھنے رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ. ایک بار پھر درشیف پڑھنے، درشیف پڑھنے. ٹھیک، اصل میں جلدی اس طرح کا حادثہ برداشت کرنے کی عادت ختم ہو گئی. معاف کیجیے گا، اللہ سے کتنا ڈر لگتا ہے. مرچ کی ڈھانس جب ناک کو برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کا دردناک عذاب کیسے برداشت. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ایک بار سب درود شریف پڑھنے میں بات آگے بڑھو. رب صلی وسلم درود شریف پڑھنے کے کہا کہ اتنی سردی تو نہیں ہے کہ آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے. درود شریف پڑھیے، سب مل کے پڑھیے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہے حضور علیہ السلام نے اس کو کتا فرمایا. بہرحال تو جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے
وہ سوچتے چلے بھائی میری بیوی کو میں نے محفوظ کر لیا, بیٹی کو محفوظ کر لیا, بہن کو محفوظ کر لیا, اس کو محفوظ وغیرہ وغیرہ. حضور فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی, نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. والذنب لا ینسا, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. والدیان لا یموت, اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. تمہارا میرا جو خدا ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے, باقی سب فنا ہو جائیں گے. اللہ کی ذات باقی رہنے والی. پھر ما شئت, تو تم جو چاہے کرو, تمہارے من میں جو چاہے وہ کرو. کیوں؟ کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو. اس حدیث کی روشنی میں کہا گیا کہ اگر تم کسی کی بہن کو, بیوی کو, بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی پاپ کی نظر سے اتنا ہی دیکھا جائے گا جتنی تم نے خیانت کی ہے. وہ ایک حدیث پاک ہے, مشہور حدیث ہے, بہت مشہور ہے. ایک جوان خوبصورت سا, جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, نیا نیا جوان ہوا تھا, خوبصورت تھا, رسول اللہ کی محفل میں آیا. اس کی بے باکی دیکھو. وہ جوان آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے, مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے یہ سنا, یہ بارگاہ رسالت میں اتنا بے باک, اتنا گناہوں کا دل ڈالا کہ یہ رسول اللہ سے بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے. لوگ ناراض ہوئے. کچھ لوگوں نے تلواریں بے نیام کر لیا کہ اس کو مار ڈالیں گے, یہ گستاخ ہے, بے ادب ہے. لیکن میرے آقا کی شان, میرے آقا کی شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے کریم آقا نے فرمایا اس کو بات مجھ سے کرنے دو, اس کو ادھر آ, میرے پاس آ. اور جب وہ آیا, دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور لوگوں کو کتنا پیار سے سمجھاتے. حضور علیہ السلام کا انداز کیا تھا, رحمت للعالمین لوگوں کو کس طریقے سے سدھارتے تھے. یعنی آستینیں چڑھا کر ہم کسی کو سدھار نہیں سکتے, دشمن بنا کے کسی کو سدھار نہیں سکتے. کسی کو سدھارنے کے لیے آپ کو دوست ہی بنانا پڑے گا. اس جوان کو حضور علیہ السلام نے اپنے قریب بلا کر کے بٹھایا, فرمایا جوان تو مجھ سے بدکاری کی اجازت مانگتا ہے, یہ بتا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ اس نے غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا واللہ واللہ اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں ہے کہ کوئی میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہا اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو؟ وہ کہا مجھے یہ بھی پسند نہیں. اس نے اور جذبات میں کہا بیٹی کے ساتھ, حضور نے مختلف نام لیے جتنا ہو سکتا تھا نام لیے کہ اس کے ساتھ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں پسند نہیں کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ اس کے دل میں بدکاری سے نفرت پیدا کر دے. اس کا دل بدل گیا. اب یہاں علماء تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کی جائے تو تو جس کے ساتھ بدکاری کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی, بہن ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک معنی بہت واضح ہے. لیکن دوسرا معنی کما تدین و تدان کے تحت یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی بدکاری کی جا سکتی. اگر تو کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی. اگر تو کسی کی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو تیری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی. ذرا غور فرمائیے گا, توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث ایک سنار کے پاس پہنچی. سنار مسلم تھا, سنار تھا. کچھ لوگ بہت دیر ہوشیار ہوتے ہیں نا, علماء کا مذاق اڑانے کا ان کو شوق ہوتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے یہ تو ایسی ڈرانے کے لیے مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں. حضور کی حدیث کو اس نے شک کی نظر سے دیکھا اور پھر اس نے کیا کیا پتہ ہے, ایک عورت اس کے پاس چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی سونے کی. اس نے چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے اس عورت کے ہاتھ کو بدنیتی سے دبایا, بس اتنا کیا. حدیث چیک کرنا چاہتا تھا, مولوی صاحب کا مذاق تو اڑا چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مظلوم طبقہ ہے جسے علماء کہتے ہیں. یہ لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں, پھر لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. بہرحال نصیب کی بات ہے, ہر اللہ والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن آپ کو نصیحت کرتا ہوں کبھی کسی عالم دین کا مذاق نہیں اڑانا. اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس کو بیٹھ کر کے پوچھو کہ یہ کیا ہے, سمجھائیں گے وہ آپ کو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زمین پہ کھڑے رہنے والے کو وہ نظر نہیں آتا ہے جو چھت پہ کھڑے رہنے والے کو نظر آتا ہے. تو عالم جتنی کتابوں پہ نظر رکھتا ہے وہ آپ کی نظر اتنی نہیں ہے. اور انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے. بہرحال تو اس نے جو ہے وہ ایک عورت کو چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے بدنیتی کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا. پھر اس کے بعد شام ہو گئی, وہ گھر پہ آ گیا, آئی گئی بات ہو گئی.
آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی. توجہ کرنا, کما تدین تدان, اس کی بیوی رو رہی تھی. اس نے بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اپنے گھر میں چھوٹے سے بڑا ہوا وہ اپنا فلانا نوکر ہے نا, ہاں وہ سامان کرانہ روزانہ لاتا ہے لے جاتا ہے. تو کہا پھر؟ تو کہا آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں پردے کا کتنا مضبوط ماحول ہے. میں نے جب اس نوجوان لڑکے سے راشن لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو اس نے سامان بعد میں دیا, پہلے اس نے میرے ہاتھ کو بدنیتی سے دبایا. حالانکہ کبھی وہ لڑکا ایسا نہیں کرتا نا, وہ ایسا ہے, لیکن اس نے میرے ہاتھ کو دبایا. اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ بدماش, اس نے مجھے بدنیتی کے ساتھ میرا جسم کیسے چھو لیا, آج میرے جسم کو پامال کیا اس نے, اسے سزا ملنی چاہیے. سنار کے دماغ کی بتی جلی. میں نے حضور کی حدیث کا مذاق اڑایا, عالم کا مذاق اڑایا اور یہ کیا, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک عورت کا میں نے وہاں ہاتھ دبایا بدنیتی سے, کما تدین تدان, یہاں میری بیوی کا ہاتھ دبا دیا گیا. اب اس نے اس کو کچھ کہنے کی بجائے دوسرے دن جب دکان پہ وہ عورت چوڑی لینے کے لیے, انعام تو دے چکی تھی لینے آئی, تو اس نے کہا بہن میں تم سے معافی چاہتی ہوں, میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو وہ غلطی سے مجھ پہ شیطان غالب آ گیا اور میں نے جو وہ آپ کا ہاتھ دبا دیا, بدنیتی سے مجھے معاف کر دیجیے گا. اس نے معاف کر دیا, آئی گئی بات ہو گئی. شام کو گھر پہنچا تو بیوی بڑے اچھے موڈ میں تھی. تو کہا بھائی کیا بات ہے, آج موڈ بہت اچھا ہے, کل تو رو رہی تھی. کہا وہ بچہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگ گیا, کہا کہ کل شیطان نے غلبہ کر دیا تھا, اس لیے میں نے بدنیتی کے ساتھ آپ کا ہاتھ دبایا تھا, تو میں معافی چاہتا ہوں. تو اس نے اسی وقت کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا, دیکھو میں نے یہ کیا تو میرے گھر میں بھی ہو گیا. اب میں بالکل دل سوزی کے ساتھ جہاں تک میری آواز پہنچ بھی کہنا چاہتا ہوں, کسی کی بھی بیٹی پر نظر اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کا تصور کرنا. اگر میں کسی پر غلط نظر ڈالوں گا تو میری بیٹی پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی, مگر یہ کہ جو سچی توبہ کر لے, اگر آج سے پہلے واقعی کچھ ایسا ہو گیا تو توبہ کیجئے. اور یاد رکھنا, اگر گھر میں ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا سیکھیں. اگر ہم اللہ اکبر اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کسی اور کی بیوی پر نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہاں پاپ کی نظر ڈالوں گا, لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو گندگی کرتا رہوں, میرا گھر محفوظ رہے.